السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون۔ محترم ناظرین کرام و سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بستی والوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتیں نازل فرماتے۔ انسانی زندگی میں برکت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ برکت کے معنی خیر کثیر کے ہیں، یعنی زیادہ کے۔ باوجود یہ کہ انسان کے پاس کم ہے، اس کے باوجود بھی اس میں زیادہ نظر آ رہا ہے، مال میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ برکت کی شکل ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں انسان کے پاس رہنے کے لیے عالیشان عمارتیں، سیر و تفریح کے لیے، آمد و رفت کے لیے آرام دہ گاڑیاں ہیں، اور زندگی کے زیب و زینت کے لیے ہر قسم کے سامان موجود ہیں۔ نہ اسباب و وسائل کی کمی ہے، نہ مال و دولت کی قلت ہے۔ اس کے باوجود بھی انسانی زندگی میں انسان پریشان ہے۔ اس کی زندگی میں نہ برکت ہے، نہ اس کی تجارت میں برکت ہے، نہ کاروبار میں برکت ہے، نہ اس کی عمر میں برکت ہے۔ اگر یہ برکت اللہ تعالی ہماری زندگی میں عطا کر دے تو یقیناً انسان کی زبان سے یہ صدا ضرور آئے گی، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ انسان کہے گا بس کافی ہے، اللہ نے مجھے خوشحال زندگی عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے لیے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے۔ جب ایک انسان دعائے قنوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے اختتام پر وہ دعائے قنوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعاؤں کے کچھ الفاظ سکھلائے ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَبَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَ، اے اللہ جو کچھ تو عطا کیا ہے، اے اللہ اس سے برکت عطا فرما۔ جب کسی سے ملاقات ہو جائے یا آپ سے کوئی آ کر کے یہ کہے آپ میرے لیے دعا کیجئے، آپ میرے لیے دعا کیجئے، تو آپ اس کے لیے برکت کی دعا کیجئے، آپ اس کے لیے برکت کی دعا کرنا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ فَإِنْ آتَيْتَهُ مَالًا۔ اور ایک حدیث میں کہا گیا، اللہم اکثر مالہ وولدہ فَإِذَا عُطِيَ آتَيْتَهُ، اے اللہ حضرت انس کے مال میں اولاد میں اضافہ فرما، جو تو انہیں عطا کیا ہے اے اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ ہماری زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسباب بتائے ہیں، جن پر اگر ہم غور کریں گے، جن کا لحاظ رکھیں گے، یقین جانیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے، جب کوئی انسان کھانے کے لیے شروع کرے، کھانا شروع کر دے، تو اسے کہنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، وہ کہتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی، جب تم میں سے کوئی کھانا شروع کرے بسم اللہ کہے۔ بسم اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کھانے برکت دیتا ہے، بسم اللہ نہیں کہنے سے اللہ تعالیٰ کھانے کی برکت کو چھین لیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ برکت کس میں رکھتا ہے؟ کھانے کے کنارے سے اگر ہم کھانا کھائیں گے، بچوں کو اس بات کی تعلیم دیں گے، اے بیٹے، اے بچے، کھانے کے کنارے سے کھانا شروع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جو کہ ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البرکۃ تنزل وسط الطعام فکلوا من حافته ولا تأکلوا من وسطه، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے کھانے میں برکت نازل فرماتا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ جب کھانا شروع کرے، کھانے کے کنارے سے کھائے، بیچ میں سے نہ کھائے۔ درمیان سے کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک تیسرا سبب ہے، برکت کس میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی کھانا شروع کرے تو انہیں چاہیے کہ
तमाम के तमाम लोग मिल करके बैठ करके इकट्ठा हो करके खाना खाने में बरकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है और ये हदीस इब्न माजा में है, आपने फरमाया कुलू कुलू वजमाउ वला तफर्रकू फइन्नल बरकत माअल जमाअती। खाओ पियो जमा हो करके, घर के तमाम लोग बैठ करके इकट्ठा होकर खाना चाहिए, इसलिए कि बरकत किसमें है? तुम सबके जमा होने में बरकत है। मालूम ये हुआ ये बरकत के असबाब है। अगर हमारी जिंदगी में हम बरकत चाहते हैं, माल में, दौलत में, उम्र में बरकत चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली वजह यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम की हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी हैं, आप फरमाते हैं, मन अहब्ब अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही व युनसअ लहु फी अथरिही फलयसिल रहिमहु। तुम में से कोई आदमी ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसकी उम्र में इजाफा करे और उसके उम्र में इजाफा करे और उसके रोजी में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, तो उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। सिला रहमी करने से अल्लाह ताला उम्र में इजाफा फरमाता है और अल्लाह ताला जो माल दिया है, जो दौलत दिया है, अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता करता है। बरकत अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, तो हमें होना यह चाहिए, कारोबार में, खरीद फरोख्त में, लेनो देन में हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ से हमेशा किनारा कशी करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बैआनी बिल खियारी मा लम यतफर्रका फइन सदका व बय्यना बूरिक लहुमा फी बैइहिमा व इन कज़बा व कतमा फइन कज़बा व कतमा मुहीक़त बूरिक लहुमा फी बैइहिमा। यहाँ देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जब दो आदमी आपस में मिल करके कारोबार कर रहे हैं, तिजारतें कर रहे हैं, जब तक ये दोनों मिलजुल कर रहते हैं, आपस में जुदा नहीं होते, अगर ये लोग सच बोलते हैं और खुला खुला वाज़े करके माल की खरीदो फरोख्त करते हैं, तो अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है। अगर ये दोनों मिल करके खरीदो फरोख्त में झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, तो गोया कि अल्लाह ताला बरकत उनसे छीन लेता है। तो इन तमाम आयतों से, तमाम हदीसों से बात मालूम होती है, इंसानी जिंदगी में बरकत की बहुत बड़ी अहमियत है। बरकत चाहते हैं तो हमें उन असबाब पर अमल करना होगा जो असबाब आज के दर्स कुरान में पेश किए गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम तमाम को अपनी जिंदगी में इन तमाम असबाब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।